ہندوستانی سینما کی تاریخ کے بیشتر حصے میں مسلمان کرداروں کو اخلاقی اور ظاہری اعتبار سے ایک نہایت محدود دائرے میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ابتدائی فلموں میں یا تو وہ نیک سیرت اور وفادار ساتھی کے طور پر نظر آئے، جیسے انسپکٹر خان یا علی، جو وفاداری اور قربانی کی بہترین مثال کی صورت میں دکھائے جاتے رہے۔ اس پس منظر میں دی گریٹ شمس الدین فیملی، جسے پیپل لائیو سے شہرت پانے والی انوشا رضوی نے لکھا اور ہدایت دی ہے، اور سنگل سلما، جس کی ہدایت کار نچکیت سامنت نے کی ہے اور تحریر مدثر عزیز کی ہے، دونوں فلمیں ایک نایاب اور خاموش مگر جرأت مندانہ مداخلت کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ دونوں فلمیں مسلمان خواتین کو کسی علامت، خاص شبیہ یا نظریاتی بیان کے طور پر نہیں بلکہ مرکزی کرداروں کے طور پر پیش کرتی ہیں، جو نہایت عصری حقیقتوں سے نبرد آزما ہیں۔ بین المذاہب تعلقات کو دی گریٹ شمس الدین فیملی میں کسی سنسنی یا شور کے بغیر دکھایا گیا ہے، گویا اس زمانے کی یاد ہو جب ایسے رشتے سیاسی منافعتوں کے بجائے جیتی جاگتی انسانی حقیقت ہوا کرتے تھے۔ فلم براہ راست سیاست کو موضوع نہیں بناتی، مگر موجودہ پولرائزڈ ماحول میں ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ سرسری گفتگو میں، انکہی تشویشوں میں اور خوابوں کی خاموش اثر نو ترتیب میں، مسلمان عورتوں کو تعلیم یافتہ، خود مختار اور باوقار زندگی کے خواہاں فرد کے طور پر دکھا کر یہ فلمیں ایک بظاہر سادہ مگر نہایت ضروری کام انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ شور اور پولرائزیشن کے اس دور میں عام زندگیوں کو دیانتداری سے کیسے دکھایا جائے، اس میں بخوبی دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں جو بھی دکھایا گیا ہے وہ بذات خود ایک مزاحمتی عمل بن جاتا ہے۔